السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی خوبصورت بیان، پیارا بیان، درد بھرا بیان، محبت بھرا بیان، ولی کامل رہبر شریعت میری دلی مراد حضرت مولانا پیر مسعود احمد صاحب چشتی فاروقی منچنا بعد والے بیان فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں کو منور فرمائیں۔ یا رب تیرے کرم کا در فیض باد ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بڑا بے نواز ہے۔ بے چارگی کے وقت میں بس تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ تو نیاز مند ہے پر تو بڑا بے نیاز ہے۔ تو اگر چاہے تو قطرے سے سمندر کر دے، تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پہ طور ہے مکہ مدینہ ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر سید لولاک آیا تھا، زمین بولی اول اس نے قدم مجھ پر ٹکایا تھا۔ فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت بھی برستا ہے، زمین بولی کہ تو قربت محمد کو ترستا ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ احمد پاک رسول مقبول تے لکھوار درود سلام ہووے، اللہم صلی علی محمد ورد مومنہ دا صبح شام ہووے۔ وچ کلمے دے جتھے نام مولا نام نبی دا نال بیان ہووے، اس دا شان بیان میاں کی ہو سکے جس دا کل جہان غلام ہووے۔ سارے حضرات درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میری آواز نو سنن والی عزت والی حیا والی دینی اسلامی مذہبی ماؤں اور بہنوں، محترم جناب محمد اسلم صاحب انہاں دی دعوت
پروگرام دے اندر تسا اور میں سارے حضرات حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب دوستان دی حاضری آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ محمد اسلم صاحب دی آئی دی دعوت نو خیرات نو عقیقہ نو اللہ قبول منظور فرمائے۔ یہ عقیقے دا پروگرام ہے، انہوں نے اپنے بچے اور بچیاں دے عقیقے کیتے ہیں، تانوں اور سانوں بلایا ہے۔ اس تو پہلے دین دیا باتاں سنایا جا رہی ہیں۔ حضرات علماء کرام حضرت مولانا سید محمود الحسن شاہ صاحب، حضرت مولانا بدر الدین صاحب انہوں نے بیان سنا چکے ہیں، اور نعت خواں حضرات ڈاکٹر عبدالقادر شاہین صاحب اور جناب محترم غلام فرید فریدی صاحب انہاں دوستاں نے تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام عزت عظمت محبت پیار دے اندر نعتاں سنائیاں ہیں۔ چند باتاں میں عرض کراں گا، اور باتاں عرض کراں گا مکے اور مدینے دیا۔ ہولی ہولی میرے خیال تھک گئے رہے تسی، زبان چپ ہو گئی، سر پہ کام آ گیا۔ سارے کہو نا سبحان اللہ۔ ایتھوں دیا باتاں تو ہوندیاں رہندیاں، گلاں لوگ کردے رہندے، لیکن مکہ اور مدینہ دیا باتاں، مکے اور مدینے دیا گلاں، مکے اور مدینے دی عظمت، مکے اور مدینے دی شان، مکے اور مدینے دا مقام جو اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے، سونے نبی نے بھی بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ ہنے ہی ساڈی واپسی ہوئی ہے جلدی جلدی مکہ اور مدینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی نال فضل نال انہاں اکھاں نال مکہ اور مدینہ دکھایا ہے۔ اللہ سب نو دکھائے، اللہ سب مسلمانوں نو لے جائے۔ دعا کیتی کرو، اللہ کو منگا کرو کہ اللہ سانو بھی اوتھے پہنچا۔ ایک ہے بات کرنا اور ایک ہے اکھاں نال دیکھنا، ایک ہے گلاں دا کرنا، ایک اتھوں دا دیدار کرنا، ایک ہے ایتھے باتاں دا کرنا، ایک ہے اپنی اکھاں نال نظارہ کرنا۔ وہ الگ بات ہے۔ مکہ بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے، مکہ بھی عظمت والا ہے، مدینہ بھی عظمت والا ہے، مکہ بھی بڑا پیارا ہے، مدینہ بھی بڑا پیارا ہے۔ مکے دی اپنی شان ہے، مدینے دا اپنا مقام ہے۔ مکے دے اندر اللہ دا گھر ہے بیت اللہ، مدینے دے اندر سونے نبی دا روزہ ہے رسول اللہ، مکے دے اندر سونے نبی دی ولادت ہوئی ہے، مدینے دے اندر سونے نبی دی قبر مبارک ہے، مکے دے اندر سونا نبی 53 سال رہن، مدینے دے اندر سونا نبی 10 سال رہن، مکے دے اندر سونے نبی دے داد کے ہے، مدینے دے اندر سونے نبی دے نان کے ہے، مکے دے اندر اللہ دا گھر ہے، مسجد الحرام بیت اللہ جڑا ساری کائنات دیا مسجداں دا سردار ہے، اور مدینے دے اندر سونے نبی دا روزہ ہے جو سارے روزیاں دا سردار ہے۔ مکے دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے اور مدینے دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے۔ اس وقت یاد رکھو مکہ اور مدینہ یہ دونوں شہر قیامت تک علماء بیٹھے ہیں، قیامت تک ہر قسم دی غلاظت تو، ہر قسم دی نجس تو، ہر قسم دی برائی تو پاک اور صاف رمن گے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا جو بہت بڑا کافر ہے، بہت بڑا ظالم ہے، وہ جدو آئے گا پوری دنیا دا چکر لگائے گا، پوری دنیا تے جائے گا، ہر شہر جائے گا، ہر ملک جائے گا، ہر وطن جائے گا، لیکن پیارے نبی نے فرمایا دجال مکے اور مدینے نہیں جائے گا، کوشش کرے گا جامن دی، لیکن اللہ دے فرشتے اس نو مار مار کے بھگا دیں گے، کیونکہ مکہ اور مدینہ قیامت تک پاک اور صاف رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جدو کالی کملی والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر تھے، آپ مکے نو چھوڑ رہے ہیں، مکے نو چھڑتے آپ مدینے وال جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت اللہ نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملا تے پیارا نبی بیت اللہ نو جفی پائی کھڑے سن، بیت اللہ نال اپنا سینہ لائی کھڑے سن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخسار بھی لا دیتے، اپنا سینہ بھی لا دیتا، پیارے نبی نے بیت اللہ نو جفی بھی پا لئی اور نالے فرما دیتا بیت اللہ تو میرے رب دا گھر ہے، تینو چھڈن تے میں نبی دا دل نہیں کردا،
لیکن ادھے میرے اللہ دا حکم ہے، لہذا میں تینوں چھڑتے مدینے وال جا رہی ہاں، میری عید دوبارہ ادو ہوئے گی جدو میں تیری دوبارہ زیارت کراں گا۔ مکے دی بنیاد مکہ بنا کدو، کس نے بنایا، کون آئے سب تو پہلے؟ اس مکہ معظمہ دے اندر ہر طرف پہاڑ، سنگ لاکھ وادیاں، بلند و بالا پہاڑ، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی کاشتکاری ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ساری دنیا دے آلہ تو آلہ اچے تے سچے پھل تانوں مکے چ ملن گے یا مدینے چ ملن گے۔ یہ دعا ہے، دعا کس دی دعا؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی دعا ہے مکے واسطے، اور پیارے محبوب آمنہ دے لال صاحب الاولاد، ساری کائنات دے سردار، ساری کائنات تو آلہ، ساری کائنات تو اچے، ساری کائنات تو پیارے، شان دے بھارے، ساری کائنات تو عظمت والے۔ اس بات جی میں مولانا بدر الدین صاحب بیان کر رہا ہے کہ ساڈے محبوب رنگا کوئی آیا نہیں، ماں نے جایا نہیں، رب نے بڑھایا نہیں، اللہ نے وہ دروازہ ہی بند کرتا، اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیتا، فرمایا محبوبہ سارے حسن جمال تیرے تے ختم کرتے، تواڈے تو سونا، تواڈے تو پیارا، تواڈے تو اچا نہ کوئی بنایا ہے، نہ بنانا ہے، نہ ماں نے جایا ہے، نہ جاونا ہے۔ یہ تو سنے نبی دے سامنے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آپ دے نات خواہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کا اظہار کیتا سی، جدو سونا نبی بیٹھے سن، حضرت حسان نات پڑھ رہے سن، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے تواڈے رنگا حسن تے جمال والا دیکھا ہی نہیں، دیکھے کہ تو تواڈے رنگا سونا پیارا کسے ماں نے جایا ہی نہیں۔ خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے، میں تو سر تو لیتے پیران تک دیکھا ہے، میں توڑی اکھاں نو دیکھا، میں توڑی زلفاں نو دیکھا، میں توڑے چہرہ انور نو دیکھا، اے محبوبہ میں سر تو پیران تک دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ باقیاں نو اللہ نے بنایا ہے آدھی مرضی نال، لیکن محبوبہ جدو تواڈا نمبر آیا اللہ نے بنایا تانوں تواڈی مرضی نال۔ اس بات ایمان والو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت خلیل اللہ، آپ نے مکے دے اندر اللہ تبارک و تعالی دا حکم ہویا، اللہ نے کیا فرمایا، اے ابراہیم میں تیری دعا نو قبول کیتا ہے، میں تانوں بیٹا عطا کیتا ہے۔ کدوں عطا کیتا ہے؟ اے میرے بھائیوں ایمان والو ایتھے آن والو ذرا توجہ کرنا، جدو بیٹے دا جناب موسم نہیں ہے، جدو عمر نہیں سی، ابراہیم علیہ السلام دی عمر سی 86 سال، 86 سال دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ نو بڑھے بابے نو بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کیڑا سی؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تینوں 86 سال دے اندر بیٹا عطا کر دیتا ہے، 86 سال دے اندر تانوں پتر عطا کر دیتا ہے، میں تیریاں دعاواں نو مننا ہے، اے ابراہیم تو میری بات نو مان۔ اللہ فرمایا ابراہیم اپنی بیوی بھی لے لے، آدھا بچہ بھی لے لے، دونوں نو لے تے ہوتے چھوڑتے آ جتے میں اپنا گھر بیت اللہ بنانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق دے علاقے چو چل دے نے، عراق دے ملک چو چل دے، اپنی بیوی نو نال لے لیا، بیوی سی سیدہ ہاجرہ، بیٹا سی اسماعیل علیہ السلام، بیوی جوان ہے، بیٹا دودھ پین والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دا حکم ہے، اللہ فرما دے نے میں خلیل اللہ ویکھنا چاہنا کہ میرے نال گھنا پیار ہے کہ بیوی نال گھنا پیار، میں دیکھنا چاہنا بچے نال گھنی محبت ہے کہ میں رب نال گھنا پیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لمبا سفر کرتے آتے پہاڑاں دے درمیان جتے نہ کوئی سایہ ہے، جتے نہ کوئی مکان ہے، نہ جتے کوئی دکان ہے، نہ جتے کوئی انسان ہے، نہ کوئی اتے حیوان ہے، کچھ بھی
نہیں اللہ دا حکم ہے ابراہیم اپنی بیوی تے بچے نو میری رضا واسطے بٹھا تے تو واپس چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم نو مندے ہویا پہاڑاں دے اندر سنگلاخ وادیاں دے اندر دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی، ماں تے بیٹے نو چھوڑا ہے۔ جدو ابراہیم علیہ السلام چھوڑن لگے دل دے اندر پتر دی محبت آ گئی، دل دے اندر بیٹے دی محبت نے جوش مارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو چائی کھڑا نالے اکاں چوں آنسو بہان دے پے، شاید میری زندگی دی آخری ملاقات ہوے، ملاں گا کہ نہیں ملاں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جدو بیٹے نو چاہ تے ملدے پے نے اکاں چوں آنسو بھی گردے پے نے، نالے کی کہندے نے گود اٹھا کر او لے گل ملے آ تے اسماعیل تائیں اے مکان نصیب تو سانو تے جو رکھوالا سائیں۔ اے بیٹا میں تینوں چھوڑ تے جاندا پیا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ نو دیتا، اے ہاجرہ اس بیٹے نو سنبھال لو نا، او دے اما ہاجرہ ہے اے دے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بہت چھوٹا ہے، باپ دا دل نہیں کردا لیکن حکم اللہ دا ہے، ابے دا دل نہیں کردا لیکن فرمان اللہ دا ہے۔ اللہ کہندا چھوڑ تے واپس آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام روندے ہویا اپنی بیوی نو بچہ سپرد کیتا ہے اسماعیل، نال کی کیتا ہے اس واسطے دے کر حضرت او ہاجرہ تائیں تے رو کر قدم اٹھایا، اے مکان نصیب تو سانو تے جنگل وچ بٹھایا۔ جدو آپ نے بیٹے نو دیتا ہے روندے ہوئے پیچھے ہٹ دے پینے، اے میرے بھائیو ایمان والو خلیل اللہ جدو پیچھا ہٹا ہے حضرت ہاجرہ نے ویکھا میرا خامد واپس پہ جاندا ہے، مینوں جنگل چھوڑتے جاندا بھی ہے، مینوں پہاڑاں چھوڑتے جاندے پینے، آدھے بچے نو بھی چھوڑی جاندا ہے۔ اما ہاجرہ دوڑتے جاتے ابراہیم علیہ السلام دا کرتا پکڑ لیا ہے اور کہندی خلیل اللہ ابراہیم مینوں دس تے صحیح نہ میرے کو کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، میں تیری بیوی ہاں، تو میرا خامد ہے، تو میرا سرتاج ہے، تو میرا سردار ہے، اس وقت میں تیری بیوی ہاں، اس وقت میں معافی منگن واسطے تیار ہاں۔ مینوں جنگلاں دے اندر کہندے سپرد کرتے جاندا بھی ہے، نہ ایتھے میرا ابا ہے، نہ ایتھے میری امی ہے، نہ میرے تے بھائی نے، نہ میرے تے برادری ہے، نہیں ایتھوں تو انسان ہی کوئی نہیں، دور دور تک سایہ نظر نہیں آندا، پانی دا انتظام کوئی نہیں، مینوں دسو تو صحیح نہ، جب تک دسو گے نہیں میں تہاڈا کرتا نہیں چھوڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام روندے پے نے، جواب نہیں دیندے کیونکہ اللہ نے فرمایا خلیل اللہ چھوڑتے واپس آ جاویں، اس نو دسنا نہیں ہے۔ اس بات یاد رکھو نبی بولدا نہیں جب تک رب بلاندا نہیں، نبی ٹردا نہیں جب تک رب ٹراندا نہیں، نبی دا بولنا جی رب دا بولنا ہے، نبی ٹردا ہے تے اللہ دے حکم نال چلدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا اے بولنا نہیں خلیل اللہ، اس واسطے جواب نہیں دینا۔ حضرت ہاجرہ دے دل وچ خیال آیا اے میرا خامد تو اللہ دا نبی ہے، میرا خامد تو اللہ دا پیغمبر ہے، اے تو خلیل اللہ ہے۔ اس واسطے اما ہاجرہ نے پوچھا اے ابراہیم تو اپنی مرضی نال جاندا بھی یا تانوں اللہ نے آکھا ہے اپنی مرضی دا سودا کیتی جاندے نے یا رب کائنات نے آکھا ہے؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر نو ہلایا، ہاجرہ میرا پروگرام نہیں ہے، یہ میرے رب دا پروگرام ہے، اے میں آدھی مرضی نہیں کردا پیا، اے اللہ دا فرمان ہے، اللہ نے میں نو آکھا ہے۔ خدا دی قسم سننا جدو حضرت ابراہیم نے سر ہلایا کہ حکم کہندا، سارے بولو نا، سارے کہو ابراہیم کہندن حکم کہندا ہے اللہ دا ہے، اس وقت اللہ نے میں نو آکھا ہے میں تاں واپس جانا۔ اما ہاجرہ نے فوراً دامن چھوڑ دیتا، کرتا چھوڑ دیتا، اے ابراہیم جو تو رب دا حکم مننا ہے میں رب دا حکم کیوں نہ مننا؟ اس واسطے جاؤ۔ اما ہاجرہ کی آندی ہے بے کرسی فضلوں اور نظر کرم دے کہ میرا کرما والا سائیں اور جس نے جنگل وچ بٹھایا اسی نمانے آتائیں۔ ابراہیم مینوں کوئی فکر کوئی نہیں ہے، ہن مینوں کوئی ڈر کوئی نہیں ہے، رب بہاندا ہے
تو رب میری حفاظت بھی کرے گا، رب بہاندا ہے تو مینوں پانی بھی عطا کرے گا، رب بہاندا ہے تو مینوں رزق بھی عطا کرے گا۔ اس واسطے جاؤ، خدا حافظ، تسی اللہ دے سپرد نے۔ میں ایتھے بیٹھی ہاں، اما ہاجرہ سی تے ایک بچہ سی، ایک ماں سی تے ایک بیٹا سی، ایک اما سی تے ایک بیٹا سی، ایک اما سی تے ایک پتر سی۔ ابراہیم علیہ السلام ٹرے گئے، اگو پہاڑ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے دیکھا، نہ بیوی نظر آئی ہے، نہ بچہ نظر آیا ہے۔ خلیل اللہ اتے کھڑے ہوتے دعا کر دینے، آپ کی کہندے نے اللہ تیرے حکم تے بیوی بچے نو پہاڑاں دے اندر چھڑنا میرا کام ہے، انہاں دے رزق دا انتظام کرنا ربا تیرا کام ہے۔ ایسا یقین پیدا کرو کہ جیڑا رب ماں دے پیٹ وچ رزق دا انتظام کر سکتا ہے، وہ زمین تے رہن والیاں واسطے بھی رزق دا انتظام کر سکتا ہے۔ اسی تا بھول گئے بڑی حقیقت نو، اللہ تو بار بار سمجھا رہی ہے، انسان غافل نہ بن، میں رب غافل نہیں ہوں، میں رب تینوں بھلا نہیں ہوں، میں تا تیرا ادو بھی انتظام کیتا ہے جدو تیری اماں نو پتا نہیں، میں تیرا ادو انتظام کیتا ہے جدو تیرے ابے نو پتا نہیں، میں تیرا انتظام ادو کیتا ہے جدو تو بول نہیں سکدا سے، تو ویکھ نہیں سکدا سے، چل نہیں سکدا سے، ماں دے پیٹ دے اندر سے ماں نو پتا نہیں ان دی شکل کیسی، ان دی صورت کیسی، ان دے ہاتھ کیسے، ان دے پیر کیسے، اے گنگا ہے یا منڈا ہے یا لولا ہے یا لنگڑا ہے یا نبینا ہے یا بینا ہے، اللہ کہندا انہاں نو نہیں پتا، میں رب نو پتا سی، میں تیرا انتظام کیتا تو زمین تے آ گیا تو میں تینوں بھول گیا۔ اللہ دا ایسا پیار تیری ماں نو تیرے نال نہیں جتنا پیار میں خدا نو تیرے نال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، ایمان والو اس مجلس سے چاند والو، مولانا حضرات موجود ہیں، پیارے محبوب نے فرمایا، واڑے میرے محبوب نے آکھا، کالی کملی والے نے آکھا، آمنہ دے لال نے آکھا، صاحب لولاک نے آکھا، شفیع المذنبین نے آکھا، رحمت کائنات نے آکھا، حبیب کبریا نے آکھا، محمد مصطفیٰ نے آکھا، احمد مجتبیٰ نے آکھا، بدر الدجا نے آکھا، شمس الضحیٰ نے آکھا، خیر الورا نے آکھا، ساقی کوثر نے فرمایا، لوگو جی میں ماں نو بچے نال پیار ہے، رب نو 70 ماواں نالوں گھنا پیار ہے۔ کس نال؟ تواڈے اور میرے نال 70 ماواں نالوں گھنا پیار ہے۔ اللہ دا تو بھول گیا، میں رب نہیں بھولا۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرمایا، ابراہیم فکر نہ کر، میں حکم دیندا پیا بہا ایتھے، اج 2 ماں بیٹن میں پوری دنیا نو ادھر رخ موڑ دے، پوری دنیا دا رخ موڑ دے گا۔ ہن تو 2 جنے بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے کہنا، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ اپنی اولاد نو ایتھے بٹھانا، پہاڑاں دے اندر میرا کام ہے، انہاں دے رزق دا انتظام کرنا تیرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اس واسطے توجہ کرنا، اپنے ایمان نو پکا تے سچا کرو، یقین پیدا کر لو۔ آج ساڑے یقین دے اندر کمی ہے، ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا پتہ نہیں کی ہوئے گا۔ اس واسطے جدو یقین پکا ہو جائے گا، اللہ کہندا تو پکا ہو، اس واسطے میں تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیواں گا، فکر کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے دوستو ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ہن کون رہ گیا؟ اما ہاجرہ تے بیٹا اسماعیل، جڑا پانی تھوڑا جہا دے گئے وہ پانی بھی ختم ہو گیا، جڑیاں کھجوراں دے گئے وہ کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں۔ ہن اما ہاجرہ دا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کیا کیتا ہے؟ اپنے بیٹے اسماعیل نو 2 پہاڑاں دے درمیان رکھ دیتا، وہ دونوں پہاڑ بیت اللہ دے سامنے کھڑے، ایک پہاڑ ہے صفا، ایک ہے مروہ۔ اما ہاجرہ نے 2 پہاڑاں دے درمیان جڑی نشیبی جگہ ہوتے بیٹے اسماعیل نو رکھ دیتا ہے۔ اما ہاجرہ پانی نو تلاش کرن لگ گئی ہے۔ پہلے صفا پہاڑی تے گئیاں، کھڑے ہوتے ویکھا کوئی بندہ آندا بھی آوے، کوئی انسان آندا بھی آوے، کسی جگہ تے پرندے اڑدے نظر آن، پینو پانی دا نشان مل جائے۔ اما ہاجرہ دی دور دور نظر گئی لیکن کوئی شے نظر نہیں آئی۔ حضرت ہاجرہ تو اترتے دوئی پہاڑی تے چلی گئی، مروہ
ہوتے ہوتے کھڑے ہوتے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا. اما تو پھر اترتے آ گئی, صفا تے کھڑی ہے. اما ہاجرہ دے دل وچ خیال آیا, اے ہاجرہ تو پانی بھاڑ دی پھرنی ہے, پانی دی تلاش کر دی پھرنی ہے, تے جس بیٹے نو رکھا ہویا جڑے بیٹے نو رکھ دتا ہے زمین تے ان دی بھی کوئی خبر لئی ہے کہ نہیں, انہوں کوئی چیز اٹھا تے لے جائے. حضرت ہاجرہ جدو اتری ہے اس بات ایمان والو مسلمانوں اس محفل وچ آن والو, اما ہاجرہ پہلے ایسا ایسا ٹری جاندی ہے, یا بیٹے دی محبت ہے. اما ہاجرہ دوڑ پئی, بیٹے وال دوڑی, جدو ویکھا کہ بیٹا اسماعیل ہے ان دا آخری وقت ہے, وہ اپنے پیر زمین تے رگڑی جاندا ہے, اپنے پیراں نو رگڑ رہا پتھراں تے. اما ہاجرہ دے اکھاں چوں آنسو آ گئے, بیٹے دی محبت نے جوش مارا. اما ہاجرہ نے آسمان ول ویکھا, اے رب کائنات ہن میرے بیٹے دا آخری وقت آ گیا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاجرہ گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں, پریشان ہون دی ضرورت نہیں, ابراہیم میرے سپرد کر گیا ہے. اللہ فرمایا جبرائیل جلدی کر, ہاجرہ دے پہنچن تو پہلے پہلے جتھے اسماعیل دے قدم لگ دے پین انہاں قدماں تے پر مارنا تیرا کام ہے, پیراں چوں پانی کٹ دینا میں خدا دا کام ہے. اما ہاجرہ دوڑتے آئی, ویکھا جتھے بیٹا اڈیاں رگڑ رہیا سی وہ تو پانی دا چشمہ نکل بھی ہے. اما ہاجرہ نے چاہ لیا, چاون تو بعد اے سبق یاد کر لو. اما ہاجرہ نے کیا کیتا ہے, تاڑی نہیں ماری, اما ہاجرہ نے اڈی نہیں ماری, اما ہاجرہ نے دھمال نہیں پائی. اما ہاجرہ نے کیا کہا الحمدللہ. کیا کہا, بولو کیا کہا. ہاں اس سبق یاد کرو, اللہ گندم دے دے تاک الحمدللہ, پیداوار زیادہ ہو جاتا کہ الحمدللہ, اچھی پیداوار ہو گیا کہ الحمدللہ. اللہ رڑانا بیجنا میرا کام سی, اینو دگنا تے چگنا اللہ 50 تے 60 من کر دینا اے تیرا کام ہے. سوات میں تیرا شکر ادا کردا بیا الحمدللہ. آپ سو گے نہیں, آنکھوں نہ سارے, اس سونے نبی نے سکھایا, پیارے محبوب نے سکھایا, وہ باتاں سیکھ لو جو کملی والے نے سکھائیاں, وہ باتاں یاد کرو جو محبوب نے سکھائیاں. خدا دی قسم وہ باتاں آن گیا اللہ دی رحمت آئے, برکتاں ہی اللہ نے رکھے ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر, آپ دے طریقے دے اندر. اس واسطے کی کہنا الحمدللہ, کی کہنا ہے الحمدللہ. مڑ این نہ ہوے, رات اسی بیٹھے سی, ایک بندہ کہنا بھی 60 من یار پیداوار ہوئی تھوڑی جی ہور ہو جاندی, یعنی اگاں انہاں نوں نہیں ویکھدا جڑا 20 من تے بیٹھے.